سلطان مراد ثانی کی وفات کے بعد ان کا بیٹا سلطان محمد ثانی تخت نشین ہوا۔ عیسائی مورخین کے مطابق زمام سلطنت کو ہاتھ لینے کے بعد سلطان محمد ثانی نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے شیرخوار بھائی کو، جو سربین شہزادی کے وطن سے تھا اور آئندہ آنے والے وقت کے لیے اس کے لیے خطرہ بن سکتا تھا، سلطان نے اسے قتل کروا دیا۔ عثمانی مورخین کے مطابق سلطان محمد ثانی کے چھوٹے بھائی کو ینیچری کے ایک سردار نے سلطان کی اجازت کے بغیر ہی سلطان کی خوشنودی حاصل کرنے کی غرض سے قتل کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ چند مورخین کا یہ بھی کہنا ہے کہ سلطان محمد ثانی کا کوئی چھوٹا بھائی نہیں تھا۔ سلطان محمد ثانی کی تخت نشینی سے 3 سال پہلے بازنطینی سلطنت کا آخری فرمانروا قسطنطین یزدہم قسطنطنیہ کے تخت پر بیٹھ چکا تھا۔ بے شک قسطنطین ایک بہادر بادشاہ تھا، لیکن وہ سلطان محمد ثانی کو ابھی تک ایک کمزور شہزادہ ہی سمجھ رہا تھا، کیونکہ سلطان مراد کی زندگی میں 2 مرتبہ سلطان محمد ثانی کو تخت نشین کر کے تخت سے اتارا جا چکا تھا۔ اسی لیے سلطان مراد کی وفات کے وقت پورے یورپ میں خوشیاں منائی گئیں، کیونکہ یورپ بھی سلطان مراد کے ہاتھوں شکست کھا چکا تھا، لیکن اب شہزادے محمد سے انہیں کسی قسم کا بھی کوئی خطرہ نہیں تھا۔ سلطان بایزید کا ایک پوتا اورحان چلبی، جو شہزادے سلیمان کی اولاد سے تھا، قسطنطنیہ میں نظر بند تھا اور اس کے تمام اخراجات عثمانی سلطان ہی ادا کرتے تھے۔ لیکن جب سلطان محمد ثانی تخت نشین ہوئے تو شہنشاہ قسطنطنیہ نے ان اخراجات میں اضافے کا مطالبہ کیا اور انکار کی صورت میں شہزادے اورحان کو سلطان محمد ثانی کے مقابلے میں کھڑا کرنے کی دھمکی بھی دے دی۔ اس کے علاوہ شہنشاہ قسطنطنیہ نے ریاست کرمان کے امیر ابراہیم کو بھی سلطان محمد ثانی کے خلاف بغاوت پر آمادہ کر لیا۔ سلطان محمد ثانی نے بازنطینی سفیروں کو نرمی سے جواب دیا اور ان کو ٹال کر واپس بھیج دیا، لیکن وزیر اعظم خلیل پاشا نے شہنشاہ قسطنطنیہ کو اس احکامانہ مطالبے کے خطرے سے متنبہ کیا اور اس کے سفیروں سے کہا کہ تمہارا یہ جنون قسطنطنیہ کو سلطان کے ہاتھوں میں دے دے گا۔ تم یورپ میں شہزادے اورحان چلبی کے سلطان ہونے کا اعلان کرو اور ساتھ ہی اہل ہنگری کو بھی اپنی مدد کے لیے بلاؤ، اور جو صوبے تم واپس لے سکتے ہو ان کو واپس لے لو، لیکن بہت جلد تم کو بازنطینی سلطنت کا خاتمہ بھی نظر آ جائے گا۔ سلطان محمد ثانی بھی تخت نشین ہونے کے ساتھ ہی قسطنطنیہ کو فتح کرنے کا ارادہ کر چکے تھے۔ سینوپ اور طرابزون کے علاوہ بازنطینی سلطنت کے تمام ایشیائی علاقوں پر عثمانیوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ دوسری طرف یورپ میں بھی قسطنطنیہ اور موریہ کا علاقہ چھوڑ کر تمام بازنطینی علاقے سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو چکے تھے۔ قیصر روم کی وہ عظیم الشان سلطنت، جو اپنی وسعت اور قوت کے لحاظ سے کبھی دنیا کی عظیم الشان سلطنت ہوا کرتی تھی، اب تباہی اور بربادی کی آخری حد تک پہنچ چکی تھی، اور جہاں تک اس سلطنت کی قوت اور وسعت کا تعلق تھا تقریباً وہ بھی فنا ہو چکی تھی۔ تاہم اس حالت میں بھی قسطنطنیہ کا وجود بہت ہی اہم تھا۔ جس وقت عثمانی ترکوں نے یورپ کی سرزمین پر قدم رکھا، اسی وقت سے ہی قسطنطنیہ کو فتح کر لینے کا حوصلہ ان کے دلوں میں راسخ ہو گیا تھا۔ جیسے جیسے ان کی فتوحات کا دائرہ بڑھتا گیا، ان کے ارادوں میں بھی قوت آتی گئی، اور بالآخر اس کا پہلا عملی اظہار سلطان بایزید یلدرم کے عہد میں ہوا، جبکہ انہوں نے آبنائے باسفورس کے مشرقی ساحل پر ایک مضبوط قلعہ تعمیر کرانے کے بعد قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا۔ لیکن قسطنطنیہ کے اس محاصرے کو ابھی چند ہی روز گزرے تھے کہ امیر تیمور کے حملے نے سلطان بایزید کو یہ محاصرہ اٹھانے پر مجبور کر دیا، اور انقرہ کی جنگ کے بعد کچھ دنوں کے لیے قسطنطنیہ محفوظ ہو گیا۔ اس کے بعد سلطان مراد ثانی نے بھی قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا، لیکن ایشیائے کوچک میں بغاوت کی وجہ سے ان کو قسطنطنیہ کا محاصرہ اٹھانا پڑا۔ لیکن عثمانی ترکوں کی نظریں اب بھی قسطنطنیہ پر جمی ہوئی تھیں۔ قسطنطنیہ کا شہر اپنے محل وقوع کے لحاظ سے بھی سلطنت عثمانیہ کا قدرتی پایہ تخت تھا۔ بحیرہ مرمرہ کے دونوں ساحلوں پر عثمانیوں کی حکومت تھی، لیکن جب تک قسطنطنیہ بازنطینیوں کے قبضے میں تھا، عثمانیوں کے ایشیائی اور یورپی صوبوں کا درمیانی تعلق کبھی بھی محفوظ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے علاوہ قسطنطنیہ دنیا کے اہم ترین شہروں میں شمار ہوتا تھا۔
جب عرب مسلمانوں نے بازنطینی سلطنت کے ساتھ جہاد شروع کیا تھا تو اس وقت بھی اس شہر کو ایک خاص مقام حاصل تھا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر اپنے صحابہ کو یہ بشارت دی تھی کہ تم ضرور قسطنطنیہ فتح کر لو گے۔ سلطان محمد ثانی نے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں، اس غرض سے کہ قسطنطنیہ کے محاصرے کے دوران میں انہیں کسی دوسری جانب متوجہ نہ ہونا پڑے۔ اس لیے انہوں نے سب سے پہلے ایشیائے کوچک میں امیر کرمیان کو شکست دے کر اس کی بغاوت کو دبایا اور اس کی بیٹی سے نکاح کر لیا۔ ایشیائے کوچک کی بغاوتوں کو دبانے کے بعد سلطان محمد ثانی یورپ کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے ہنیاڈے کے ساتھ 3 سال کے لیے صلح کا معاہدہ کر لیا، جس کی وجہ سے شمالی یورپ کی طرف سے اب کوئی بھی خطرہ باقی نہ رہا۔ سلطان نے اپنی فوج کا ایک حصہ موریا میں بھیج کر شہنشاہ قسطنطنیہ کے بھائیوں کو وہاں جنگ میں مصروف کر دیا۔ اس کے علاوہ سلطان نے اپنے چند فوجی دستے البانیہ میں بھیج کر سکندر بیگ کو بھی کسی طرح جنگ میں مصروف رکھا۔ ان تدبیروں سے فارغ ہونے کے بعد سلطان نے آبنائے باسفورس کے یورپی ساحل پر قسطنطنیہ سے تقریباً 5 میل کے فاصلے پر ایک زبردست قلعہ تعمیر کروانا شروع کیا۔ یہ قلعہ سلطان باجزید کے بنوائے ہوئے قلعے کے بالکل سامنے بنایا گیا تھا۔ شہنشاہ قسطنطنیہ نے اس قلعے کی تعمیر کے خلاف احتجاج کیا، لیکن سب بے سود گیا۔ اب شہنشاہ قسطنطنیہ یہ سمجھ چکا تھا کہ یہ سب قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ یہ جدید قلعہ رومیلی 1452 عیسوی کے موسم سرما سے پہلے تیار ہو گیا۔ آبنائے باسفورس اب تمام ترکوں کے قبضے میں تھا۔ کوئی بھی بحری جہاز عثمانی ترکوں کی اجازت کے بغیر اسے عبور نہیں کر سکتا تھا۔ قلعے کی تعمیر کے مکمل ہونے کے بعد جب وہاں سے جمہوریہ وینس کا ایک جہاز گزرا تو عثمانی ترکوں نے اسے رکنے کا اشارہ کیا، لیکن جمہوریہ وینس کے جہاز جو آئے روز وہاں سے گزرتے رہتے تھے عثمانیوں کے اس اشارے کو نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھا۔ عثمانیوں نے بھی دونوں اطراف سے توپوں کے منہ کھول دیے اور یہ جہاز تھوڑی ہی دیر میں پانی میں غرق ہو گیا۔ اس جہاز کی تباہی کے بعد شہنشاہ قسطنطنیہ اور یورپ کی دوسری ریاستیں، جن میں خصوصاً جمہوریہ وینس اور جمہوریہ جنوبا شامل تھیں، وہ یہ بات جان چکی تھیں کہ اب عثمانیوں کی اجازت کے بغیر آبنائے باسفورس میں کوئی بھی بحری جہاز سفر نہیں کر سکتا۔ آبنائے باسفورس پر مکمل قبضہ کر لینے کے بعد سلطان محمد ثانی دوسری جنگی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ اس دور میں بارود ایجاد ہو چکا تھا اور ترکوں اور عیسائیوں نے جنگ میں توپوں کا استعمال شروع کر دیا تھا، لیکن سلطان محمد ثانی ان توپوں کو ناکافی خیال کرتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ایک بہت بڑی توپ بنائی جائے جس سے قسطنطنیہ کی دیواروں کو توڑا جا سکے۔ اس مقصد کے لیے سلطان نے اربان نامی ایک عیسائی توپ ساز کی خدمت حاصل کی جو ہنگری کے رہنے والا تھا۔ اس کی مدد سے سلطان نے دنیا کی سب سے بڑی توپ بنا ڈالی جس کے سنگی گولوں کا قطر 2.5 فٹ تھا۔ اس کے علاوہ اربان نامی توپ ساز نے اور بھی بہت ساری توپیں بنائی جو نسبتاً چھوٹی تھیں لیکن زیادہ تیزی کے ساتھ گولے برسا سکتی تھیں۔ اس کے علاوہ سلطان محمد ثانی نے قسطنطنیہ کے محاصرے کے لیے ایک بہت بڑا بحری بیڑا بھی تیار کروایا۔ دوسری طرف شہنشاہ قسطنطنیہ بھی شہر کے دفاع کی تیاریوں میں اسی قدر مصروف تھا۔ اس نے شہر کی دیواروں کی مرمت کروائی اور محاصرے کے لیے رسد جمع کرنے لگا۔ اس کے علاوہ اس نے مغربی یورپ کے فرما رواؤں سے مدد کی درخواست کی اور پوپ کی پوری عنایت اور ہمدردی حاصل کرنے کے لیے کلیسائے روم کے تمام مطالبات کو منظور کر کے یونانی کلیسا کو کلیسائے روم کے تابع کر دیا۔ پوپ نے اپنے نمائندے کارڈینل اسڈور کو قسطنطنیہ بھیج کر شہنشاہ قسطنطنیہ کی یہ درخواست قبول کر لی۔ شہنشاہ قسطنطنیہ کے اس فیصلے کی وجہ سے یونانی پادری بہت غصہ ہوئے اور شہر کی آبادی کے بڑے حصے نے بھی اس سے اپنی بیزاری کا اعلانیہ اظہار کیا۔ دونوں کلیساؤں کے درمیان جو قدیم عناد چلا آ رہا تھا وہ اس نازک موقع پر بھی قائم رہا اور شہنشاہ کے اس فعل نے خود اس کی رعایا کو اس کے خلاف کر دیا۔ گرانڈ ڈیوک لوکا نوتارس جو تمام افواج قسطنطنیہ کا سپہ سالار اور شہنشاہ قسطنطنیہ کے بعد بازنطینی سلطنت کا سب سے بڑا آدمی تھا، وہ اس قدر غصے میں تھا کہ اس نے صاف لفظوں میں یہ کہہ دیا
کہ کارڈینل کی ٹوپی کے مقابلے میں قسطنطنیہ میں ترکوں کے امامے دیکھنا پسند کروں گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ خود یونانیوں میں دو جماعتیں ہو گئیں۔ ایک جماعت وہ تھی جو کلیسائے روم کی طرفدار تھی اور اس نازک وقت میں کلیسائے روم سے مدد چاہتی تھی۔ دوسری وہ جماعت تھی جو اس حالت میں بھی کلیسائے روم سے اتحاد کرنے پر راضی نہیں تھی۔ اس کے علاوہ شہنشاہ قسطنطنیہ نے مغربی یورپ سے مدد کی جو اپیل کی تھی، اس طرف سے بھی اسے کوئی جواب نہ آیا۔ پوپ نے اپنے ازمودہ کار سپاہیوں کی ایک تعداد کارڈینل اسڈور کے ساتھ پہلے ہی روانہ کر دی تھی۔ اٹلی اور اسپین کے بعد شہروں نے جو قسطنطنیہ سے تجارتی تعلق رکھتے تھے اپنے چند سپاہی بھیجے۔ جمہوریہ وینس اور اسپانیہ کے صوبہ کاتالونیہ نے اپنے فوجی دستے بھی روانہ کیے، لیکن ان سب سے زیادہ قیمتی مدد اہل جنوبا کی طرف سے آئی تھی۔ مشہور جنیوی کمانڈر جان جسٹنیانی 2 جنگی جہازوں اور 700 منتخب بہادروں کے ساتھ محاصرہ شروع ہونے سے پہلے ہی قسطنطنیہ پہنچ گیا تھا۔ لیکن مغربی یورپ سے مختلف حکومتوں نے جو فوجیں بھیجی تھیں، ان کی مجموعی تعداد 3000 سے زیادہ نہیں تھی۔ ان کے شامل کر لینے کے بعد بھی شہنشاہ قسطنطنیہ کی تمام فوج کی تعداد 9 سے 10,000 کے قریب تھی۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ شہنشاہ قسطنطنیہ کی درخواست کا کوئی بھی اثر فرانس، جرمنی، ہنگری اور پولینڈ پر نہ ہوا، اور یہ سلطنتیں جو بار بار ایک عظیم و شان مسیحی اتحاد قائم کر کے ترکوں کو یورپ سے نکالنے کے لیے مذہبی جوش و خروش کے ساتھ آگے بڑھتی رہی تھیں، قسطنطنیہ کے اس آخری لمحہ حیات میں جبکہ انہی ترکوں کے ہاتھوں بازنطینی سلطنت کا خاتمہ ہو رہا تھا، اس وقت یہ تمام سلطنتیں کامل بے حسی اور بے پرواہی کے ساتھ اپنے اپنے مقام سے اس منظر کو دیکھ رہی تھیں۔ بعد مورخین کے خیال کے مطابق قسطنطنیہ کے معاملے سے یورپ کو زیادہ دلچسپی نہیں تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عیسائی سلطنتوں کے اس طرز عمل کا باعث کچھ اور نہیں تھا، بلکہ گزشتہ 65 سالوں کے اندر ترکوں کو یورپ سے نکالنے کی غرض سے انہوں نے بار بار مذہبی اتحاد کے ذریعے اپنی تمام قوت کو یکجا کیا تھا، لیکن ہر مرتبہ ان کو شکست اٹھانی پڑی تھی اور عیسائی اتحاد کا شیرازہ بند بند کر منتشر ہوتا رہا تھا۔ پہلی مرتبہ کسووو کی پہلی جنگ میں شکست، اس کے بعد نکاپلس کی جنگ میں شکست، اور اس کے بعد وارنا کی جنگ میں شکست، اور آخری مرتبہ کسووو کی دوسری جنگ کی تباہ کن شکست اتنی تازہ تھی کہ یورپ اس قسم کے کسی مزید تجربے کے لیے بھی تیار نہ تھا۔ باوجود اس کے کہ شہنشاہ قسطنطنیہ نے اپنا اور اپنی سلطنت کا مذہب تبدیل کر کے کلیسائے روم کی اطاعت قبول کر لی تھی، اور وہ کر دیا تھا جو صدیوں کی کوشش کے بعد مغربی یورپ کی تمام قوتیں بھی نہیں کر سکی تھیں۔ قسطنطنیہ کے محاصرے کے لیے سلطان محمد ثانی 23 مارچ 1453 عیسوی کو ادرنا سے نکلے اور اپریل کے شروع تک قسطنطنیہ کی دیواروں کے سامنے جا پہنچے۔ عثمانی فوج کے پہنچنے سے پہلے ہی شہنشاہ قسطنطنیہ اپنی دفاعی تیاریاں مکمل کر چکا تھا۔ قسطنطنیہ پہنچ کر سلطان محمد فاتح نے 6 اپریل 1453 عیسوی بروز جمعہ قسطنطنیہ شہر کا مکمل محاصرہ کر لیا۔ قسطنطنیہ کے اس محاصرے میں شہر کا دفاع کرنے والی فوج کو کچھ اس طرح سے ترتیب دیا گیا تھا کہ شہر کے رومانوس دروازے پر جنیوا کا مشہور کمانڈر جون جسٹنیانی تعینات کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ خود شہنشاہ قسطنطنیہ بھی موجود تھا۔ جسٹنیانی کی دائیں جانب بازنطینی کمانڈر تھیوڈور اور ونیشین کمانڈر بینوٹو اپنے دستوں کے ساتھ موجود تھے۔ رومانوس دروازے کی بائیں جانب تھیوفیلوس، جو کہ شہنشاہ قسطنطنیہ کا قریبی رشتہ دار غالباً چچا زاد بھائی تھا، اپنے دستوں کے ساتھ تعینات تھا۔ بحیرہ مرمرا کے کنارے موجودہ گولڈن دروازے پر بازنطینی وزیر دیمیتریوس اور اس کے پیچھے ونیشین کمانڈر جکووا کے دستے تھے، اور لنگا کی بندرگاہ کی حفاظت پر عثمانی شہزادہ اورحان چلبی موجود تھا۔ شہزادے اورحان کی بائیں جانب کاتالان دستہ تھا جو ہسپانیہ کی ریاست اراگون کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ ہسپانوی دستوں کی بائیں جانب آیا صوفیہ کے گرجے کے پاس کارڈینل اسڈور بھی اپنے دستوں کے ساتھ موجود تھا، جسے پاپائے روم نے بھیجا تھا۔ اس کے علاوہ جنیوا اور وینس کے متحدہ بحری بیڑے گولڈن ہارن پر لگی زنجیر کی حفاظت کر رہے تھے۔ ان بحری دستوں کی کمان ونیشین کمانڈر الویسو دییدو اور جبریل ترویسان کر رہے تھے۔
اس کے علاوہ گولڈن ہارن کی دوسری جانب گلاٹا کے قلعے پر جنیبی سپاہی تعینات تھے۔ قسطنطنیہ شہر کے وسط میں بازنطینی گرانڈ ڈیوک لوکا نوتارس اور کمانڈر نائس فورس اپنے دستوں کے ساتھ موجود تھے۔ یورپی مورخین نے قسطنطنیہ کا دفاع کرنے والے محافظوں کی تعداد 10,000 لکھی ہے، مگر دوسری جانب عثمانی مورخین کے مطابق قسطنطنیہ کا دفاع کرنے والی فوج کی تعداد 30,000 تھی، جن میں سے 10,000 بہترین ترتیب یافتہ سپاہی تھے اور باقی 20,000 وہ سپاہی تھے جو شہر قسطنطنیہ کے عام رہائشی تھے اور جن کو جبری طور پر فوج میں شامل کیا گیا تھا، یا وہ خود ہی اپنے شہر کو بچانے کی خاطر فوج میں شامل ہو گئے تھے۔ دوسری طرف عثمانی فوج کے کلب کی قیادت سلطان محمد فاتح خود کر رہے تھے اور ان کا وزیر خلیل پاشا بھی ان کے ساتھ تھا۔ سلطان محمد ثانی کا خیمہ بالکل قسطنطنیہ کے مرکزی دروازے کے سامنے تھا۔ سلطان کی دائیں جانب عثمانی اناطولین فوج تھی جس کی قیادت اسحاق پاشا اور ان کے ساتھ محمود پاشا کر رہے تھے، اور سلطان کی بائیں جانب عثمانی رومیلین فوج تھی جس کی قیادت کراجہ بے کر رہے تھے۔ گولڈن ہارن کی دوسری جانب عثمانی فوج کی قیادت زغانوش پاشا اور عثمانی بحری فوج کی قیادت امیر البحر سلیمان بالٹوگلو کر رہے تھے۔ زیادہ تر مورخین نے عثمانی فوج کی تعداد 1,00,000 لکھی ہے، مگر اکثر یورپی مورخین نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کرنے والی عثمانی فوج کی تعداد 3,00,000 بھی لکھی ہے۔ اس کے علاوہ عثمانی مورخین نے اس فوج کی تعداد 60 اور 70,000 بھی لکھی ہے۔ یورپی مورخین کے مطابق جب عثمانیوں نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا تو سلطان محمد ثانی نے شہنشاہ قسطنطنیہ کو یہ پیغام بھیجا کہ اگر شہر لڑائی کے بغیر عثمانیوں کے حوالے کر دو گے تو تمہاری اور تمہارے خاندان کی زندگی سلامت رہے گی، اور ساتھ ہی موریہ کی جاگیر دینے کا وعدہ بھی کیا۔ مگر شہنشاہ قسطنطنیہ نے ہتھیار ڈالنے کی پیشکش کو ٹھکرا دیا اور آخری سانس تک لڑنے کا فیصلہ کیا۔ شہر کے لوگوں نے بھی شہنشاہ کے اس فیصلے کی حمایت کی، مگر دوسری جانب عثمانی مورخین نے لکھا ہے کہ شہنشاہ قسطنطنیہ نے خود سلطان محمد ثانی کے پاس ایک ایلچی بھیجا کہ سلطان شہر کے ارد گرد کی تمام زمینوں پر قبضہ کر لے، لیکن قسطنطنیہ کے شہر کو شہنشاہ قسطنطنیہ کے لیے چھوڑ دے۔ اس کے بدلے میں شہنشاہ قسطنطنیہ سلطان کی حکومت کو قبول بھی کر لے گا اور ہر سال خراج دینے کے علاوہ بہت سارا مال و دولت نقدی بھی دے گا۔ قسطنطنیہ کا شہر تین طرف سے آبنائے باسفورس، بحر مرمرا اور شاخ زریں کے سمندری پانیوں سے گھرا ہوا تھا۔ شہر کی صرف ایک جانب ہی خشکی کا چھوٹا سا ٹکڑا تھا جہاں پر سلطان محمد فاتح کی فوج خیمہ زن تھی، لیکن اس طرف قسطنطنیہ شہر کی مضبوط دیواریں تھیں جن کو پار کرنا اتنا آسان کام نہیں تھا۔ ان پانیوں اور فصیلوں کی بدولت فوجی نقطۂ نظر سے قسطنطنیہ شہر دنیا کے مضبوط ترین شہروں میں شمار ہوتا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کی بحری فوج قسطنطنیہ کے قریب آنے کے لیے اس کے آس پاس کے سمندروں میں پیش قدمی کر رہی تھی، لیکن شاخ زریں میں داخل ہونے کے لیے شاخ زریں کے منہ پر لگی ہوئی زنجیروں کو عبور کر کے عثمانی فوج قسطنطنیہ کی دیواروں کے نیچے نہیں پہنچ سکتی تھی۔ شاخ زریں کے منہ پر لگی ہوئی زنجیروں کے اندر کچھ بازنطینی جہاز بھی تھے جو قسطنطنیہ شہر کی حفاظت پر مامور تھے، تاکہ عثمانیوں کا بحری بیڑا زنجیریں پار کر کے سمندر کے اس راستے شہر پر حملہ نہ کر سکے۔ اصولی طور پر تو عثمانیوں کی طرف سے پورے شہر کا محاصرہ کیا جا چکا تھا، لیکن عثمانی فوجیں ابھی تک اس قابل نہیں ہوئی تھیں کہ سمندر کے راستے بھی قسطنطنیہ شہر پر یلغار کر سکتیں۔ قسطنطنیہ کا مکمل گھیراؤ کر لینے کے بعد سلطان محمد فاتح نے اپنی فوج کو حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ توپ کے ہر گولے کے ساتھ عثمانی سپاہی فصیل کی جانب آگے بڑھتے اور موت کی پرواہ کیے بغیر فصیل کو عبور کرنے کی کوشش کرتے۔ 18 اپریل کو عثمانی توپ خانے نے وادی لیکوس کے نزدیک فصیل کے مغربی حصے میں ایک شگاف ڈال دیا۔ عثمانی فوجی اس شگاف کے راستے شہر میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھے، لیکن جان جسٹنیانی کی قیادت میں شہر کا دفاع کرنے والی بازنطینی فوج سیسا پلائی دیوار ثابت ہوئی۔ کئی عثمانی فوجیوں نے کمندیں ڈال کر فصیل پر چڑھنے کی کوشش کی، لیکن بازنطینی فوج نے ان کی تمام کوششیں ناکام کر دیں۔ اس دیوار پر پڑنے والا شگاف بہت ہی چھوٹا تھا
جب عثمانی سپاہی اس شگاف سے گزرنے کی کوشش کرتے تو بازنطینی فوج ان پر تیروں کی بارش کر دیتی اور اس کے ساتھ ہی یونانی آگ کے ساتھ ان کو جلا کر راکھ کر دیتی۔ دوسری طرف عثمانی بحری فوج نے پوری کوشش کی کہ وہ زنجیر کو توڑ کر شاخ زریں یعنی گولڈن ہارن تک رسائی حاصل کر لیں، جس کی وجہ سے محاصرہ ابھی تک نامکمل تھا۔ لیکن شاخ زریں کے کنارے کھڑی بازنطینی فوج نے عثمانی بحریہ کی تمام کوششوں کو ناکام کر دیا، بلکہ اس کوشش میں کئی عثمانی بحری جہاز بھی بازنطینی توپوں کا نشانہ بن گئے اور سمندر میں ڈوب گئے۔ الغرض کہ یہ کوشش بھی ناکام رہی اور عثمانی بحریہ کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ اس بحری مارکے کے 2 دن بعد 20 اپریل کو جمہوریہ وینس اور جنوبا نے قسطنطنیہ کی مدد کے لیے 4 جہازوں کا ایک بحری بیڑا روانہ کیا۔ جب یہ بیڑا بحر مرمرا کو عبور کر کے آبنائے باسفورس کے پانیوں میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ عثمانی بحری بیڑا اس کا راستہ روکنے کے لیے بالکل تیار کھڑا ہے۔ جب یہ جہاز بندرگاہ کے قریب پہنچے تو عثمانی بحری بیڑے نے اس پر حملہ کر دیا، لیکن جنیبی جہاز عثمانی کشتیوں کے مقابلے میں بہت اونچے اور طاقتور تھے۔ انہوں نے عثمانی جہازوں پر پتھر اور آگ برسانا شروع کر دی، جس کی وجہ سے بہت سارے عثمانی جہاز پانی میں ڈوب گئے۔ سلطان ساحل سمندر پر کھڑا ہو کر یہ تمام منظر دیکھ رہا تھا۔ اس سے ضبط نہ ہو سکا اور اس نے بے اختیار اپنا گھوڑا پانی میں ڈال دیا۔ لیکن عثمانی بحری بیڑا اس وقت تک اس قدر منتشر ہو چکا تھا کہ عیسائی جہازوں کو نکل کر جانے کا راستہ مل گیا اور وہ اہل قسطنطنیہ کے نعروں کے ساتھ بحفاظت بندرگاہ پر پہنچ گئے۔ عیسائی جہازوں کی اس شاندار فتح کا اخلاقی اثر محصورین پر بہت ہی اچھا پڑا۔ ان میں جرأت اور استقلال کی ایک نئی روح پیدا ہو گئی، تاہم صرف اس روح کا پیدا ہو جانا ہی مدافعت کے لیے کافی نہیں تھا۔ عثمانی بحری بیڑے کی اس شکست پر سلطان بہت برہم ہوئے اور انہوں نے اپنے امیر البحر سلیمان بالٹوگلو کو اس کے عہدے سے اتار دیا اور اس کی جگہ حمزہ بے کو امیر البحر مقرر کر دیا۔ عثمانی بحری بیڑے کی اس شکست کے بعد سلطان کے بعض مشیروں نے، جن میں وزیر اعظم خلیل پاشا کا نام سر فہرست ہے، یہ کوشش کی کہ سلطان قسطنطنیہ پر قبضہ کرنے کا خیال دل سے نکال دے اور شہر کے باسیوں سے اس پر قبضہ کرنے کے علاوہ کسی شرط پر صلح کر لے، لیکن سلطان فتح کی کوشش میں مصروف رہا اور ہر طرف سے شہر پر توپوں سے گولہ باری کرواتا رہا۔ اس کے علاوہ سلطان یہ سوچ رہا تھا کہ عثمانی جہازوں کو کسی طرح شاخ زریں میں پہنچایا جائے۔ شاخ زریں کی طرف سے فصیل کچھ زیادہ بلند نہیں تھی۔ سلطان چاہتا تھا کہ کسی صورت جہاز شاخ زریں میں پہنچ جائیں تاکہ اس سمت کی حفاظت کی خاطر دشمن کو فوج تقسیم کرنی پڑے اور خشکی کی سمت سے ان پر دباؤ بڑھایا جا سکے۔ مختلف روایتوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سلطان محمد فاتح تاریخ میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتے تھے اور وہ یہ بات پڑھ چکے تھے کہ تاریخ میں کئی مرتبہ بحری جہازوں کو خشکی پر بھی چلایا جا چکا ہے، جیسا کہ پیرس کے محاصرے کے دوران وائکنگ اور پہلی صلیبی جنگ میں نیکیا کے محاصرے کے دوران بازنطینی اور صلیبی اور ایلیا کے محاصرے کے دوران سلطان صلاح الدین ایوبی بھی بحری جہازوں کو خشکی پر چلا چکے تھے۔ آخر کار بہت زیادہ سوچ و وچار کرنے کے بعد سلطان اس نتیجے پر پہنچے کہ جہازوں کو آبنائے باسفورس سے خشکی کے راستے شاخ زریں میں ڈالا جائے۔ سلطان نے اپنے وزیروں کے ساتھ مشورہ کیا اور اس منصوبے پر عمل شروع کر دیا۔ شاخ زریں سے آبنائے باسفورس تک کا راستہ ہموار نہیں تھا، بلکہ اونچے نیچے ٹیلے اور غیر ہموار پہاڑیاں تھیں، لیکن سلطان نے ان کو برابر کرنے کا حکم دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے عثمانی فوج نے اس زمین کو برابر کر دیا۔ اس کے بعد لکڑی کے تختے لائے گئے جنہیں تیل اور چربی کے ذریعے چکنا کیا گیا۔ پھر ان تختوں کو ہموار زمین پر اس طرح بچھا دیا گیا کہ جہاز آسانی کے ساتھ پھسل سکیں اور بسہولت کھینچے جا سکیں۔ آخر کار عثمانی بحری بیڑا لکڑی کے ان بڑے بڑے تختوں پر گھسیٹ کر راتوں رات آبنائے باسفورس سے شاخ زریں میں اتار دیا گیا۔ یہ ساری حکمت عملی رات کی تاریکی میں کی گئی، اور جب صبح بازنطینی اٹھے اور سمندر کی طرف دیکھا تو وہ دہشت زدہ رہ گئے، کیونکہ وہاں پر عثمانی بحری بیڑا ان پر توپوں سے حملہ کر رہا تھا۔ جس جگہ عثمانی بحری بیڑا اترا وہاں پانی کی گہرائی کم تھی
اور عثمانی بحری جہاز ان بازنطینی بحری جہازوں کے مقابلے میں چھوٹے تھے جو شاہ زریں کے منہ پر اس کا دفاع کر رہے تھے۔ لہذا بازنطینی بحری جہاز واپس مڑ کر عثمانی بحری جہازوں کو روکنے کے لیے قلعے کی دیوار کے قریب نہیں آ سکتے تھے۔ اس کی ایک اور بڑی وجہ یہ تھی کہ اب تک عثمانیوں نے شاہ زریں کے کنارے اپنی توپوں کو نصب کر دیا تھا۔ جب بھی بازنطینی بحری جہاز عثمانی بحری بیڑے پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے تو ان توپوں سے حملہ کر کے ان کو وہاں پر روک لیا جاتا۔ لیکن ان تمام تر رکاوٹوں کے باوجود بھی جب بازنطینی بحری بیڑے نے آگے بڑھ کر عثمانی بحری بیڑے پر حملہ کرنا چاہا تو عثمانیوں نے اس بحری بیڑے پر حملہ کر کے اس کا ایک جہاز ڈبو دیا۔ قسطنطنیہ کے رہنے والوں میں بھی اب مایوسی کے آثار نمایاں ہونے لگے اور طرح طرح کی افواہیں اور باتیں پھیلنے لگیں۔ یہ افواہ بھی عام ہو گئی کہ قسطنطنیہ اس وقت فتح ہو جائے گا جب جہاز خشکی پر چلیں گے۔ شاہ زریں پر عثمانی بحری بیڑے کے قبضے کی وجہ سے قسطنطنیہ کا دفاع کرنے والی فوج کے حوصلے پست ہو رہے تھے۔ اب شہنشاہ قسطنطنیہ نے مجبور ہو کر اپنی فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ سلطان محمد فاتح نے محاصرہ اور بھی زیادہ سخت کر دیا۔ عثمانیوں نے شہر کا دفاع کرنے والے مورچوں اور فصیلوں پر مسلسل گولہ باری جاری رکھی اور کمندیں ڈال کر دیوار پر چڑھنے کی کوشش بھی کرتے رہے۔ بازنطینی فوج بھی فصیلوں کی تعمیر اور شگافوں کو بھرنے میں لگی رہی۔ عثمانیوں کی طرف سے دیوار کو پار کرنے کی ہر کوشش ہوتی رہی، لیکن بازنطینیوں نے بھی عثمانیوں کی ہر کوشش کو ناکام بنا دیا۔ قسطنطنیہ میں شہنشاہ قسطنطنیہ، اس کے مشیروں اور سرداروں نے ایک مجلس رکھی۔ شرکائے مجلس نے شہنشاہ قسطنطنیہ کو مشورہ دیا کہ وہ کسی طرح قسطنطنیہ سے نکل جائے اور عیسائی قوموں اور یورپی ملکوں سے مدد طلب کرے۔ اس طرح ہو سکتا ہے کہ عیسائی لشکر آ جائیں اور سلطان کو محاصرہ اٹھانے پر مجبور ہونا پڑے۔ لیکن قسطنطین نے اس رائے کو رد کرتے ہوئے کہا کہ وہ آخری لمحے تک لڑے گا اور اپنی رعایا کو اکیلا نہیں چھوڑے گا تاکہ شکست کی صورت میں وہ بھی ان کے ساتھ دفن ہو سکے۔ قسطنطین نے کہا کہ اس شہر میں رہ کر اس کا دفاع کرنا ایک مقدس فریضہ ہے اور میں اس فریضے کو ضرور ادا کروں گا، لہذا شرکائے مجلس مجھے یہ مشورہ ہرگز نہ دیں کہ میں شہر چھوڑ کر چلا جاؤں۔ اپنے سرداروں اور وزیروں کے مشورے کے بعد شہنشاہ قسطنطنیہ نے اتنا ضرور کیا کہ اپنے سفیروں کو یورپ کی طرف مدد کے لیے روانہ کر دیا۔ اس کے سفیر یورپ کے کونے کونے میں گئے، لیکن ہر طرف سے ناکام و نامراد واپس لوٹے اور ان کو سلطان کے خلاف کہیں سے بھی مدد نہ مل سکی۔ محاصرے کے ابتدائی مراحل میں عثمانی فوج نے شہر کے نیچے سرنگیں کھود کر مختلف مقامات سے شہر میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ جب شہر کی محافظ فوج نے زیر زمین سخت ضربوں کی آواز سنی جو آہستہ آہستہ شہر کے قریب آ رہی تھی، تو شہنشاہ قسطنطنیہ اپنے فوجی جرنیلوں اور مشیروں کو ساتھ لے کر بڑی تیزی کے ساتھ اس جگہ پہنچا جہاں سے ضربوں کی آواز آ رہی تھی۔ بازنطینی فوج یہ بھانپ گئی کہ عثمانی فوج سرنگیں کھود کر شہر میں داخل ہونے کی کوشش کر رہی ہے، لہذا بازنطینی فوج نے بھی عثمانی فوج کے مقابلے میں ان کی طرف سرنگیں کھودنا شروع کر دیں۔ بازنطینی فوج بڑی رازداری سے یہ سرنگیں کھود رہی تھی۔ عثمانی فوج کو ذرہ بھی علم نہیں تھا کہ ان کے بالمقابل سرنگیں کھودی جا رہی ہیں۔ عثمانی جب سامنے والی اس سرنگ تک پہنچے جو ان کے لیے تیار کی گئی تھی تو وہ سمجھے کہ شاید وہ ان تہخانوں یا خفیہ سرنگوں تک پہنچ گئے ہیں جو شہر میں داخل ہوتی ہیں، لیکن اچانک سے بازنطینی فوج نے ان پر حملہ کر کے ان کو شہید کر دیا اور عثمانیوں کی یہ تدبیر بھی ناکام ہوئی۔ لیکن اس کے بعد بھی عثمانیوں نے سرنگیں کھود کر شہر میں داخل ہونے کی کوشش جاری رکھی۔ سرنگیں کھودنا عثمانی فوج کے لیے آسان نہیں تھا۔ سرنگیں جو وہ کھود رہے تھے ان کے کئی جوانوں کو زندہ درگور کر چکی تھیں۔ اس کے علاوہ ان سرنگوں میں کئی نوجوان دم گھٹنے کی وجہ سے شہادت پا چکے تھے اور کچھ بازنطینی فوج کے ہاتھوں گرفتار بھی ہو چکے تھے، جن کے سر کاٹ کر بازنطینیوں نے عثمانی فوج کے پڑاؤ میں پھینک دیے تھے۔ جب بار بار سرنگیں کھودنے اور بے شمار قربانیاں دینے کے باوجود بھی عثمانی فوج شہر میں داخل نہ ہو سکی تو انہوں نے ایک نیا طریقہ اختیار کیا۔ انہوں نے لکڑی کا بہت بڑا ایک مصنوعی قلعہ تیار کیا اور اس کو زروں اور گیلے چمڑے کا لباس پہنا دیا
تاکہ اس پر یونانی آگ اثر نہ کر سکے۔ لہذا اس مصنوعی قلعے کو تیار کرنے کے بعد عثمانی فوج نے پھر سے ایک مرتبہ قسطنطنیہ پر حملہ کر دیا اور اس مصنوعی قلعے کو قسطنطنیہ کی دیوار کے ساتھ جوڑ کر قسطنطنیہ کی دیواروں پر چڑھنے لگے، مگر بازنطینیوں نے پوری بہادری کے ساتھ عثمانی فوج کا مقابلہ کیا اور اس قلعے سمیت تمام سپاہیوں کو بھی جلا دیا۔ مگر اس واقعے نے بھی عثمانی فوج کو مایوس نہیں کیا اور وہ کوشش کرتے رہے۔ سلطان محمد فاتح جو اس واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ کل اس طرح کے مزید 4 قلعے تیار کیے جائیں۔ اگلے دن مزید 4 قلعے تیار کیے گئے اور پھر قسطنطنیہ پر حملہ کر دیا گیا۔ عثمانی ان قلعوں کے ذریعے بھی شہر میں داخل تو نہ ہو سکے، لیکن بازنطینیوں کے دلوں پر رعب چھا گیا۔ سلطان محمد فاتح بھی یہ بھانپ چکے تھے کہ اب شہر فتح ہونے کے قریب ہے، لیکن وہ چاہتے تھے کہ مزید خون ریزی نہ ہو، اس لیے انہوں نے شہر میں امن و سلامتی سے داخلے کی کوشش کی اور شہنشاہ قسطنطنیہ کے نام ایک خط تحریر کیا اور اسے خون ریزی کے بغیر شہر عثمانیوں کے حوالے کرنے کی ترغیب دی۔ سلطان نے قسطنطین کو اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ وہ خود اور اس کے اہل خانہ جہاں چاہیں امن کے ساتھ جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ شہر میں کسی قسم کی بھی خون ریزی نہیں کی جائے گی اور لوگوں کو اختیار دیا جائے گا کہ اگر وہ چاہیں تو قسطنطنیہ میں رہیں اور اگر چاہیں تو وہ شہر چھوڑ کر جا سکیں گے۔ سلطان کے اس خط کے جواب میں قسطنطین نے لکھا کہ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ سلطان صلح کی طرف مائل ہوا، میں سلطان کو بخوشی جزیہ ادا کروں گا، اور رہا قسطنطنیہ کا معاملہ تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ زندگی کے آخری سانس تک اس کا دفاع کروں گا، یا تو میں اپنے پائے تخت کی حفاظت میں کامیاب ہو جاؤں گا یا اس کی فصیلوں کے نیچے دفن ہو جاؤں گا۔ جب سلطان کو یقین ہو گیا کہ بازنطینی شہر حوالے نہیں کریں گے تو انہوں نے زوردار حملوں کا حکم دے دیا، بالخصوص توپ خانے کو حکم دیا کہ وہ اپنی کارروائی کو اور زیادہ تیز کر دیں۔ عثمانیوں نے حملوں کا زور اور زیادہ بڑھا دیا اور توپ خانے نے اس قدر گولہ باری کی کہ بڑی شاہی توپ کثرت کے استعمال کی وجہ سے پھٹ گئی، لیکن عثمانی فوج نے پھر سے ایک مرتبہ اس توپ کی مرمت کر کے شہر پر گولہ باری شروع کر دی۔ آخر کار 29 مئی 1453 عیسوی کو سلطان محمد فاتح نے اپنی بری اور بحری فوج کو تمام اطراف سے حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ تکبیر کے نعروں سے فضا گونج اٹھی اور عثمانی فوج نے فصیل کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ عثمانی فوج کا سب سے زیادہ دباؤ رومانوس دروازے کی طرف تھا، جہاں سے دیوار پہلے سے ٹوٹ چکی تھی۔ اس مرتبہ ان آگے بڑھنے والے عثمانی دستوں کی قیادت سلطان محمد فاتح خود کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ توپوں کے ساتھ بھی شہر قسطنطنیہ کی دیواروں پر گولے داغے جا رہے تھے۔ بازنطینی سپاہی بھی اپنی جان کی بازی لگا رہے تھے۔ دونوں فوجوں کے سپاہی سر پر کفن باندھ چکے تھے اور زندگی کی بازی لگا کر لڑ رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ عثمانی فوج کا جب پہلا حملہ آور دستہ تھک کر چور ہو جاتا تو سلطان اس کی جگہ ایک نیا دستہ بھیج دیتے، لیکن بازنطینیوں کے پاس اتنی فوج نہیں تھی کہ وہ بھی اس طرح اپنے دستوں کو تبدیل کر سکتے، جس کی وجہ سے بازنطینی فوج تھک کر چور ہو گئی۔ بازنطینی اور عثمانی سپاہیوں کی تعداد میں کوئی مناسبت نہیں تھی، لیکن دوپہر سے پہلے تک انتہائی کوشش اور فتح کی پوری امید کے ساتھ عثمانی فوج کا ایک بھی سپاہی شہر میں داخل نہ ہو سکا۔ قسطنطین اور اس کے ساتھیوں نے اس روز حیرت انگیز شجاعت کا ثبوت دیا، لیکن اسی دوران جنیوا کے کمانڈر جون جسٹنیانی کو ایک شدید زخم آیا، جس کی وجہ سے وہ میدان جنگ سے نکل گیا۔ جسٹنیانی کے میدان جنگ سے ہٹتے ہی بازنطینی فوج میں کمزوری کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ شہنشاہ قسطنطنیہ نے خود موقع پر پہنچ کر فوج کی کمان اپنے ہاتھ میں لے لی، مگر ینیچری کا حملہ اتنا شدید تھا کہ شہنشاہ قسطنطنیہ اور اس کے بہادر سپاہیوں کی جاں بازی بھی زیادہ دیر تک ان کا مقابلہ نہ کر سکی۔ ینیچری کا سردار آغا حسن اپنے 30 سپاہیوں کے ساتھ دیوار پر چڑھنے میں کامیاب ہو گیا۔ اگرچہ آغا حسن اور اس کے تمام ساتھی شہید ہو گئے، لیکن وہ قسطنطنیہ کے برج پر عثمانی جھنڈا لہرانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد باقی عثمانی فوج بھی شہر میں داخل ہونے لگی،
جب بازنطینی سپاہیوں نے برج پر عثمانی جھنڈا لہراتا ہوا دیکھا تو وہ مایوس ہو گئے۔ عثمانی فوج کے شہر میں داخل ہونے کے بعد بازنطینی فوج زیادہ دیر تک عثمانیوں کا مقابلہ نہ کر سکی اور شہنشاہ قسطنطنیہ بھی عثمانی فوج کا مقابلہ کرتے ہوئے قسطنطنیہ پر قربان ہو گیا۔ زیادہ تر بازنطینی سپاہی عثمانیوں کے ساتھ لڑتے ہوئے مارے گئے، لیکن اکثر سمندر کے راستے اپنی جان بچا کر بھاگنے میں بھی کامیاب ہو گئے۔ سلطان محمد فاتح نے اپنی خاص ترتیب یافتہ فوج کو شہر میں پہلے ہی داخل کر دیا تھا اور ان پر یہ ذمہ داری عائد کی تھی کہ شہر کو لوٹ مار سے بچایا جائے۔ جنگ کی نفسا نفسی میں کچھ فوجیوں کی طرف سے نظم و ضبط کی کمزوری ظاہر کی گئی، مگر جلد ہی اس پر قابو پا لیا گیا۔ سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کے تمام شہریوں کو امان دے دی۔ جب آیا صوفیہ کے گرجے میں سلطان فاتحانہ شان سے اپنی فوج کے ساتھ داخل ہوا تو سجدہ شکر ادا کیا۔ پھر سلطان نے بآواز بلند فتح قسطنطنیہ سے متعلق حدیث مبارکہ پڑھی اور شہر کا نام قسطنطنیہ سے تبدیل کر کے اسلام بول رکھ دیا۔